ساز شخصیت معروف شاعر و کمیونٹی لیڈر ڈاکٹر نور امروی کا UK کا تاریخی دورہ و جشن نور امروی لندن کی جھلکیاں. ترتیب و پیشکش فینس کلب آف نور امروی. ڈاکٹر نور امروی نے لندن بھی آخر جیت لیا. لندن پارلیمنٹ میں ڈاکٹر نور امروی کو اعزاز سے نوازا گیا اور جشن نور منایا گیا. یہ اعزاز بھی ڈاکٹر نور امروی کے ہی حصے میں آیا کہ انہوں نے اردو اور مشرقی تہذیب کو لندن کے ایوان بالا تک پہنچا دیا. جشن ڈاکٹر نور امروی اصل میں جان ایلیا کے جشن سے اور نور امروی کے جشن تک ایک امروہہ کا ہی سلسلہ ہے. تو ہمارے اس وقت امروہے کے دو لوگ بیٹھے ہیں, عقیل دانش صاحب بھی ہیں اور نور امروی صاحب بھی ہیں, تو ایک دفعہ امروہہ کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے. یہاں مشاعروں کے لیے جس طرح یہاں کے میئر, یہاں کے کونسلر جس طرح کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ہمارے درمیان منیر احمد صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ انصر حسین صاحب موجود ہیں. یہ ہمیں ملٹن کیز تک بلاتے ہیں کہ یہاں کرو پروگرامز. تو یہ ان سب کے لیے بھی ایک دفعہ بھرپور تالیاں ان سب کے لیے بھی ہونی چاہیے. 4 نومبر 2022 کی شام اردو اور ڈاکٹر نور امروی کے چاہنے والوں کے لیے امر ہو گئی. برطانوی تاریخ میں پہلی بار انتہائی شاندار اور تاریخی عمارت ایلنگ ٹاؤن ہال لندن میں اردو کے حوالے سے ڈاکٹر نور امروی کا انعقاد ہوا. بتاتے چلیں کہ ایلنگ ٹاؤن ہال کا افتتاح 15 دسمبر 1888 میں اس وقت کے پرنس آف ویلز ایڈورڈ نے کیا تھا. یہ وہی پرنس ایڈورڈ تھے جو آگے چل کر شاہ ایڈورڈ ہفتم کہلائے. ایلنگ لندن کے میئر محترم منیر احمد کی میزبانی و صدارت میں پہلی بار اس تاریخی ٹاؤن ہال میں شمع اردو کے پروانے ملکوں سے یہاں جمع ہوئے. دنیائے اردو کے نور ڈاکٹر نور امروی عہد ساز شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آج ایک اور عہد بنا گئے جب لندن کے باسیوں نے ان کا جشن شان و شوکت سے منایا. اس جشن میں لندن کے مختلف بارز کے میئرز، کونسلرز، ادبی، سماجی، سیاسی و صحافی ہستیوں کے ساتھ ساتھ اردو سے محبت کرنے والی بیش قیمت ہستیوں نے شرکت کی. سخن برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ پروفیسر عقیل دانش نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور بزم سخن کی تاریخ اور کارنامے بیان کیے اور میئر ایلنگ لندن منیر احمد صاحب نے استقبالیہ کلمات کہے، جبکہ بزم سخن برطانیہ کے رہبر احسان شاہد نے شرکاء کے لیے اپنے اشعار کے ذریعے محفل میں آئے مہمانوں کی پذیرائی کی. ڈلاس امریکہ سے خاص طور سے تشریف لائیں النور انٹرنیشنل کی جنرل سیکریٹری اور اسٹارڈم کی فاؤنڈر محترمہ شازیہ خان نے ڈاکٹر نور امروی کی اردو ادب اور ان کی کمیونٹی کے لیے کی گئی خدمات پر روشنی ڈالی. یہ ادبی جو خدمات ہیں, ان کی جو شاعری ہے, ان کی جو شخصیت ہے, اس کے بارے میں ساری دنیا میں ان کے حوالے سے جشن مناتے رہے ہیں. اور ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں بھی اسی شہر کا حصہ ہوں جس شہر میں ڈاکٹر نور امروی رہتے ہیں, اور وہ شہر ہے ڈیلس. ریڈیو کے حوالے سے جو بھی میری خدمات رہی ہیں, ریڈیو کارواں کے حوالے سے, اردو ادب کے حوالے سے جو بھی میں نے سیکھا ہے, یہاں مجھے لگتا ہے وہ ہستیاں موجود ہیں جن کے سامنے میں اپنے آپ کو بہت ادنا تصور کرتی ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ النور انٹرنیشنل اور ڈاکٹر نور امروی ایک ایسا نام ہے جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ساری دنیا میں اردو ادب کے حوالے سے تھوڑی بہت خدمات اپنی پیش کر سکوں. جب ہم عالمی مشاعرے کی بات کرتے ہیں تو النور انٹرنیشنل کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے, چاہے وہ عالمی مشاعرہ اس مقام پہ گیا ہو کہ جہاں ہر آنے والے مہمان کو ڈائمنڈ جیسے تحفوں سے نوازا گیا ہو, چاہے وہ بلند عمارات پہ عالمی مشاعرے ہوں. جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں, جب بھی اردو ادب کی بات ہوتی ہے, ڈاکٹر نور امروی صاحب اور النور انٹرنیشنل پیش ہوتے ہیں. میں دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں آپ تمام لوگوں کو. مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اردو کو, اردو زبان کو, ادب کو ایک خوشبو کی طرح ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ پرجوش تالیاں ہو جائیں آپ تمام لوگوں کے لیے, النور انٹرنیشنل کے لیے اور بزم سخن کے تمام ممبران کے لیے.
اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. ہمارے بہت شعراء کرام ساری دنیا سے یہاں موجود ہیں جن کو ہم سننے آئے ہیں. ڈاکٹر نور امروی جن کو آج ہم یہاں خاص طور پہ سننے آئے ہیں, ان کو موقع ملے اور ہم سب ان سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں کہ چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا, چراغوں کے سفر میں دبدبا ہو آندھیوں کا, تو انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دنیا نفرتوں میں ڈوبی ہوئی ہے, یہ دنیا نفرتوں میں ڈوبی ہوئی ہے, اور علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں چاہوں گی کہ ایک بہت ہی مشہور شعر ہے, بلکہ مشہور تو ان کے تمام ہی شعر ہیں, لیکن ایک شعر ایسا ہے جو ماں جیسی ہستی کے نام ہے, وہ ہمیشہ میرے دل کے بہت قریب رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے ہر وہ انسان جو یہاں بیٹھا ہے اس کے دل کے قریب ہوگا. ڈاکٹر نور امروی صاحب نے جیسے بہت خوبصورت شاعری کی ہے, بہت محبت کے پیغام پہنچائے ہیں, لیکن ان کا ایک شعر کہ نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں, نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں, کہ دنیا سے گزر کے بھی یہ مائیں کام آتی ہیں, کہ دنیا سے گزر کے بھی یہ مائیں کام آتی ہیں. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ. النور انٹرنیشنل کی منتظم اعلیٰ اور معروف شاعرہ ڈاکٹر شمسہ قریشی امریکہ سے تشریف نہیں لا سکی, لیکن انہوں نے وہیں سے فون کے ذریعے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ اعزاز میرے منہ بولے بھائی صرف ڈاکٹر نور امروی کو حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جشن ان کے ہی منائے گئے, جس کے لیے ہم اہل امریکہ سر فخر سے بلند کرتے ہیں. بزم سخن کی اس تقریب میں پہلی بار رومانین سفارت خانے کی خصوصی مندوب اور ادبی شخصیت ڈاکٹر گبریلا نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. ڈاکٹر نور امروی صاحب کو ایلنگ لندن کے میئر کی طرف سے ان کی سماجی اور ادبی خدمات پر سرٹیفکیٹ اور بزم سخن برطانیہ کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا گیا, اور اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ ڈاکٹر نور امروی کا نام اس لیے بھی لندن ہی نہیں بلکہ دنیا کی ادبی تاریخ میں بھی سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. ہمارے درمیان امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر نور امروی موجود ہیں, جو ایک اردو ادب اور شاعری میں بہت بڑا نام ہے. جشن منانے کی روایت عرصے سے چل رہی ہے, مختلف شعراء کے مختلف ادیبوں کے جشن منائے جاتے ہیں. آج ہم نے کہا کہ ہم یہاں لندن میں نور امروی صاحب کا جشن مناتے ہیں. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں تشریف لائے, کہ وہ پہلے اردو کے نمائندہ ٹھہرے جنہوں نے اردو اور اپنی تہذیب کو اتنے اونچے مقام اور لندن پارلیمنٹ تک پہنچا دیا جس کا کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اتنی کم عمری میں اتنی بلندی ابھی تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی. اسی لیے ان کا استقبال تمام سامعین ہی نہیں کارکنان اسمبلی اور میئرز حضرات نے بھی کھڑے ہو کے کیا, اور ڈاکٹر نور امروی صاحب کو اسٹینڈنگ اویشن دیا گیا. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس سرزمین کے مقامی باشندوں کے سامنے ہم مشرقی لوگوں کو اونچی آواز میں بات بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی, آج اسی سرزمین پہ ہماری مشرقی تہذیب کے نمائندے عالی جناب ڈاکٹر نور امروی صاحب کا باداب کھڑے ہو کر استقبال کیا جا رہا ہے. بلا شبہ ڈاکٹر نور امروی ہمارے ادبی ہیرو کہلائے جانے کے مستحق ہیں. پروگرام کی نظامت بزم سخن برطانیہ کی روح رواں مشہور ادبی و سماجی شخصیت سہیل زرار خلش نے انجام دی, اور اس شاندار تقریب کے انعقاد پر سب دوستوں کا شکریہ ادا کیا. دنیائے اردو کے عظیم شعراء اکرام سید سلمان گیلانی, قیصر وجدی, آفتاب عالم قریشی اور سید شان کانپوری نے اپنے کلام سے شرکا کے دل موہ لیے. آخر میں صاحب جشن جناب ڈاکٹر نور امروی نے نشست سنبھالی اور تقریب کے انعقاد پر بزم کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ منیر احمد صاحب اور بزم سخن نے آج تاریخ رقم کر دی. ہو سکتا ہے اس کے بعد یہاں ہزاروں مشاعرے ہوں, لیکن جب بھی اردو کے حوالے سے یہاں کوئی تقریب ہوگی تو اس مشاعرے کو پہلے مشاعرے کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ہمیشہ اس کا ذکر ہوگا. ڈاکٹر نور امروی صاحب کا, ڈاکٹر نور امروی صاحب آگے بھی چاہیے بھرپور. شکریہ. السلام علیکم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرف بے تحریف تھا میرا وجود، یک بیک آراب پیدا ہو گئے. تو نے جب چاہا تو اے مختار کل خود بخود اسباب پیدا ہو گئے. میں آج کی اس محفل کے بارے میں کیا عرض کروں. سب سے پہلے تو جو ہماری روایات ہیں، صدر محترم سے اجازت. سلطنت اردو کے تاجدار اور بلند و بالا مینار آپ کی شعر کی ایک نہایت عظیم الشان شخصیت پروفیسر عقیل دانش صاحب، میئر صاحب منیر احمد صاحب اور سہیل زرار صاحب. میں جب آ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ کہاں سے چھیڑوں پھنسانا، کہاں تمام کروں. میرا کام بڑا آسان کر دیا عابد صاحب نے. انہوں نے بات چھڑی اکبر الہ آبادی کی. میں اس وقت سرزمین برطانیہ میں موجود ہوں تو تاریخ کے اوراق سے مجھے یہیں سے ایک پنہ کھلتا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ اکبر الہ آبادی کے بیٹے یہاں لندن میں آئے. تعلیم کے بعد جب پہنچے سوٹڈ بوٹڈ تھے اور حلیہ بدل چکا تھا. ایک تصویر اکبر الہ آبادی نے رکھی اور اس کے نیچے لکھا کہ تکلف بڑھ طرف اس سے تیری تصویر اچھی ہے. آج کچھ کیفیت میری یوں ہی ہے، جو عزت افزائی آپ نے دی اور جو حوصلہ دیا اور جس سمان سے نوازا. سچی بات تو یہ ہے کہ نہ علم ہے، نہ فن ہے، نہ ذہانت ہے، نہ صلاحیت ہے. بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ گلیوں میں کوچوں میں کیا چوراہوں پر اچھے اچھے دیکھے ہیں لٹ جاتے ہیں. عزت، ذلت، شہرت سب وہ دیتا ہے، ہم تو بس لفظی گھوڑے دوڑاتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ وہاں کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے اور ہم لوگ ڈگریوں سے ناپتے ہیں اور صلاحیتوں سے ناپتے ہیں. تو بس اور اس کے علاوہ سچی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے. میں شکر گزار ہوں بالخصوص میرے دوست سہیل زرار صاحب کا. یہ اردو کا ایک ایسا مجاہد، ایک ایسا مجنوں جسے کہیں. میرے دوست دانش عامری صاحب تھے، ان کا شعر تھا کہ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جہاں سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اردو کا کوئی عاشق اگر سرزمین برطانیہ پہ آئے اور سہیل زرار سے نہ ملے یا ان سے کچھ نہ سیکھے تو یقیناً وہ خلش ساتھ میں لے کے جائے گا. سہیل زرار کو روشنی دینی چاہیے. میں آج کے بارے میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کا میں یقین کریں اعتراف کرتا ہوں کہ اس کی آئینہ گری میں جلوہ ادراک تھا، نور اس نے بھر دیا تھا، ورنہ میں تو خاک تھا. اور پروین شاکر نے کہا تھا آپ کے بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. بے انتہا شکریہ. میں کوشش کروں گا کہ جس آپ نے نظر سے دیکھا، مجھے یاد آیا کسی دانشور نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ آپ جب کسی کو دیکھیں اور وہ چھوٹا نظر آئے تو سمجھ لیں یا تو دور سے دیکھ رہے ہیں یا غرور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ جب چھوٹا بڑا نظر آئے تو یقیناً آپ اسے محبتوں کے نور سے دیکھ رہے ہیں. میں دعا کروں گا اللہ آپ کی محبتوں کا نور سلامت رکھے. اور میں مبارکباد اس حوالے سے بھی دیتا ہوں کہ مغربی تہذیب پہ اردو کا پرچم لہرانا اور ایسی جگہ لہرانا پارلیمنٹ کی، یعنی کہ وہ جگہ کے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں یہاں پہ کنٹریز کے اور سیاست کے، یہ اپنے آپ میں ایک تاریخ بنی آج کی. یہاں پر جتنے ہی لوگ ہیں یہاں پر بہت سوچ سمجھ کر سنانا پڑے گا.
اور میں سبھی کو مبارکباد اس حوالے سے بھی دیتا ہوں. اگر میں نام بنام پیش کروں تو ایک لمبی لسٹ ہے. جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایسی محافل میں اور ایسی بزم میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے لوگ ہیں, یہ دیکھا جاتا کیسے لوگ ہیں. یہاں ہر شخصیت, ہر چہرہ ایسا ہے کہ یہ گنے نہیں جا سکتے, تولے جانے والے لوگ. میں آپ تمام حضرات کا بھی بزم سخن کے حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سلمان گیلانی صاحب کی آمد واقعی آپ کے بعد میں پڑھنا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بہت لذیذ کھانوں کے بعد میں اچار رکھ دیا جائے. اور ہمارے وجدی صاحب ماشاءاللہ اپنے نہج کے, اپنے کلام کے, آپ نے واقعی یہ اب کسی کے پاس نہیں ہے یہ انداز اور یہ کلام. بہت بہت شکریہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ آپ کے توسط سے منیر صاحب, مہر صاحب, یہ موقع میسر آیا کہ میرے لیے بھی تاریخ بنی اور تمام لوگوں کے لیے بھی بنی. مہر ارشد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ. سعید احمد صاحب آپ کے جو رفقا میں ہیں, ہاں میں وہیں پر آ رہا ہوں, میرے پاس لکھے ہوئے تھے, میں نے لکھ لیا تھا. میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں بڑا بے ترتیب انسان ہوں, نہ لکھا ہوا ہوتا ہے, نہیں پتہ ہوتا کیا بولنا ہے, لیکن اس لیے میں نے نام لکھ لیے تھے, وہی میں آ رہا تھا. سعید صاحب یہاں پر النور انٹرنیشنل کا ذکر آپ نے کیا, میں ٹوٹا پھوٹا اس کا خادم ہوں. شازیہ خان ہمارے یہاں کی بہت ہی مستند اور بھرپور آواز ہے ریڈیو کی, بلکہ یہ اس ڈیلس کی شان کہی جاتی ہے. اور بزنس وومین ہے, بہت اپنا قیمتی وقت نکال کے وہاں تشریف لائیں. شازیہ خان بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شمسہ قریشی ہمارے پیٹرن ان چیف النور انٹرنیشنل کی, ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے, میری وہ بہن بنی ہوئی ہے. عابد صاحب, احسان شاہد صاحب, آپ کے تو جملے مجھے بڑے یاد رہے گا ماشاءاللہ, جی چاہا کہ آپ کو سنتے رہیں. بس میں آخر میں آ رہا ہوں. ہر شہر کا ایک صاحبان ہوتا ہے. آپ کے شہر کا مجھے بڑی خوشی ہے, ایک ایسا نام ہے غالب ماجدی صاحب تشریف فرما ہے, جن کی وجہ سے یہاں پر آپ لوگ سلامت ہیں. ہمارے اردو کی شان ہے آپ کا بڑا شکریہ. آفتاب عالم قریشی صاحب پاکستان سے تشریف لائیں. میں اب آخر کرتا ہوں. تقریر کی یہاں اس لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں تو ایسی ایسی تقریریں ہوتی ہیں کہ جو تقدیروں کا فیصلے کرتی ہیں یہاں پر ملک و ملت کے. میں آتا ہوں اس کلام کی طرف. میری شاعری بڑی احساس کی شاعری ہے, اختصار کے ساتھ میں سر ان کے بعد میں میرے سنانے لائق کچھ رہا بھی نہیں اور کچھ بچا بھی نہیں ہے. بس چند شعر میں سنا دیتا ہوں. تحت میں اور ترنم میں گنجائش 2000 سنا دوں گا. عرض کیا ہے صدر محترم کی اجازت سے کہ سنتے ہیں کہ غالب کے طرفدار بہت ہیں, سنتے ہیں کہ غالب کے طرفدار بہت ہیں, دنیا میں قلم کم ہے قلم کار بہت ہیں, دنیا میں قلم کم ہے قلم کار بہت ہیں. شہرت کے سفر میں ہو تو یہ دھیان میں رکھنا, شہرت کے سفر میں ہو تو یہ دھیان میں رکھنا, چڑھتے ہوئے سورج کے پرستار بہت ہیں, چڑھتے ہوئے سورج کے پرستار بہت ہیں. معیار ہی فنکار کا بنتا ہے حوالہ, معیار ہی فنکار کا بنتا ہے حوالہ, ورنہ میرے دیوان میں اشعار بہت ہیں, ورنہ میرے دیوان میں اشعار بہت ہیں. ایک شعر دیتے جائیے گا کہ ہر ایک سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں نور, ہر ایک سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں نور, مخلص ہوں گر احباب تو دو چار بہت ہیں, مخلص ہوں گر احباب تو دو چار بہت ہیں, مخلص ہوں گر احباب تو دو چار بہت ہیں. میرا مجموعہ آیا تھا دعائیں کام آتی ہیں, اس کی جو شادیہ نے بھی حوالہ دیا تھا, 2-3 شعر اس کے سن لیجئے گا. نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں, نہیں ہو ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں, کہ دنیا سے گزر کے بھی یہ مائیں کام آتی ہیں, کہ دنیا سے گزر کے بھی یہ مائیں کام آتی ہیں. سکوت شب میں یادوں کی صدائیں کام آتی ہیں, سکوت شب میں یادوں کی صدائیں کام آتی ہیں. مجھے تیرے دوپٹے کی ہوائیں کام آتی ہیں, مجھے تیرے دوپٹے کی ہوائیں کام آتی ہیں.
اور یہ بیٹے زندگی میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. یہ بیٹے زندگی میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں مگر یہ بیٹیاں تو دائیں بائیں کام آتی ہیں. مگر یہ بیٹیاں تو دائیں بائیں کام آتی ہیں. اور مدر کے چل شعر ترنم میں بھی سن لیجئے گا. عمر بھر ایک محبت کی کمی رہتی ہے. عمر بھر ایک محبت کی کمی رہتی ہے. اشک بہ جائے تو آنکھوں میں نمی رہتی ہے. اشک بہ جائے تو آنکھوں میں نمی رہتی ہے. اور دھوپ نکلے تو پگھلتے نہیں دل کے موسم. دھوپ نکلے تو پگھلتے نہیں دل کے موسم. ایک دو روز تو یہ برف جمی یہ برف جمی رہتی ہے. اور میں کبھی عشق میں پسپا نہیں ہونے والا. میں کبھی عشق میں پسپا نہیں ہونے والا. جنگ ہاروں بھی تو ثابت قدمی رہتی ہے. جنگ ہاروں بھی تو ثابت قدمی رہتی ہے. شعر تو شاعری آپ نے سن لی. بس چند شعر دو تین شعر سناؤں گا. میں بس 5 منٹ میں اپنی بات کرتا ہوں. عداوتوں کا مزہ تیر سے نہیں آیا. عداوتوں کا مزہ تیر سے نہیں آیا. تمہارے ہاتھ کی شمشیر سے نہیں آیا. وجہ صاحب شعر سنے. میں اس کو لفظ کی سوغات سونپ آیا تھا. میں اس کو لفظ کی سوغات سونپ آیا تھا. کوئی جواب بھی تصویر سے نہیں آیا. کوئی جواب بھی تصویر سے نہیں آیا. تیرے لبوں سے ملا ہے سلیقہ اظہار. تیرے لبوں سے ملا ہے سلیقہ اظہار. یہ لہجہ میر تقی میر سے نہیں آیا. تیرے لبوں سے ملا ہے سلیقہ اظہار. یہ لہجہ میر تقی میر سے نہیں آیا. جو اپنے
ہاں خاص کر یہاں کی اس سرزمین کے لیے شعر تحفہ لیتے جائیے گا. اور یہ ہماری کہانی ہے جو یہاں پر محنت کر کے ریگستان میں پھول کھلا رہے ہیں اپنی محنتوں کا. جو اپنے ہاتھ کی محنت میں ہے مزہ اے نور, جو اپنے ہاتھ کی محنت میں ہے مزہ اے نور, وہ لطف باپ کی جاگیر جاگیر میں نہیں آیا. چھلک پڑتے ہیں وجہ بے قراری ہو بھی سکتے ہیں, چھلک پڑتے ہیں وجہ بے قراری ہو بھی سکتے ہیں. میرے آنسو تیری آنکھوں سے جاری ہو بھی سکتے ہیں, میرے آنسو تیری آنکھوں سے جاری ہو بھی سکتے ہیں. کسی کی انگلیوں کے قیمتی ہیرے پہ مت جانا, کسی کی انگلیوں کے قیمتی ہیرے پہ مت جانا. یہ دولت مند اندر سے بھکاری ہو بھی سکتے ہیں, یہ دولت مند اندر سے بھکاری ہو بھی سکتے ہیں. اور اسی بار میں 2-3 شعر اور سنا ہوا کا ذکر کیا تھا, اس حوالے سے میں آخر شعر. محبت پھول جیسی ہے وفا گلدان جیسی ہے. اس کا مصرع ثانی جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہم سرحد کے کچھ ادھر سے کچھ یہاں سے, حالانکہ محبت کی کوئی تو سرحد ہوتی نہیں ہے, لیکن پھر بھی زمینی جغرافیہ فاصلے ہیں, تو ایک جگہ ہندوستان لگا دیجیے گا, ایک جگہ پاکستان لگا دیجیے گا. محبت پھول جیسی ہے وفا گلدان جیسی ہے, تمہارے پیار کی خوشبو تو ہندوستان جیسی ہے, تمہارے پیار کی خوشبو تو پاکستان جیسی ہے, تمہارے پیار کی خوشبو تو پاکستان جیسی ہے. نگینے تیرے زیور کے نہایت خوبصورت ہیں, نگینے تیرے زیور کے نہایت خوبصورت ہیں, مگر ان پتھروں میں بے حسی انسان جیسی ہے, مگر ان پتھروں میں بے حسی انسان جیسی ہے, مگر ان پتھروں میں. اور شعر جو نظر کرنا چاہ رہا تھا ہم لوگوں کا ذکر نکلا, عقل بھائی شعر اجازت کے ساتھ میں, بڑے ادب کے ساتھ میں. مگر ان پتھروں میں بے حسی انسان جیسی ہے, سلیقہ اہل امر و حس سیکھو ہم کلامی کا, سلیقہ اہل امر و حس سیکھو ہم کلامی کا. یہاں کی گفتگو بھی میر کے دیوان جیسی ہے, یہاں کی گفتگو بھی میر کے دیوان جیسی ہے. 32 شعر میں آخر میں, اور اس کا شعر تو میں نے جیسا آج کیا سن لیے, بس اس سیدھا میں نے پڑھ دیے. پھول کا رنگ بہاروں کے لیے ہوتا ہے, پھول کا رنگ بہاروں کے لیے ہوتا ہے, حسن جذبات نگاروں
बड़ी नवाजिश, आपकी दाद मेरे लिए सनद है। हुस्न जज्बात, ये शेर आपको लिखना चाह रहा था। जो काम कर रहे हैं बड़ा मुश्किल काम है, एक रात सजाने के लिए कितनी रातों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, यकीन करें मैं ही कर रहा, मुझे इसका इल्म है। मैं चाहूँगा कि थोड़ी तालियाँ बजा के हौसला अफजाई करिएगा। आपकी शाम के गाने में ऐसा वर्जी साहब का बड़ा हाथ है, जो पाकिस्तान से वो यहाँ की मामलत कर रहे थे। फूल का रंग बहारों के लिए हो तो दर्द एहसास के मारो के लिए होता है, दर्द एहसास के मारो के लिए होता है, ये मुनाफा तो खसारों के लिए होता है, ये मुनाफा तो। और शेर ये लेते जाइएगा, आखिर शेर आखिर के खाक बनती है गरीबों का मुक़द्दर आखिर, खाक बनती है गरीबों का मुक़द्दर आखिर, संगे मरमर तो मज़ारों के लिए खाक बनती है गरीबों का मुक़द्दर आखिर, संगे मरमर तो मज़ारों। आपकी मोहब्बतों को सलाम। मुझे बस अभी ने तस्करा याद आ गया, बड़ा अच्छा जुमला था, ज़हीन जुमला था। हम लोग अल-नूर इंटरनेशनल में मुशायरे कराते हैं, कोशिश होती है कुछ इसी तरह का रंग पेश करें जो तारीख रह जाए, कुछ जिद्दत तराजियाँ करते हैं। क्रूज़ मुशायरा तो हमने कराया पहला, तो उसमें एक साहब ने बड़ा ज़हीन जुमला कहा, कहने लगे कि मुशायरा आज के बाद हो सकता है कोई और भी एक क्रूज़ पर कराए, ज़मीनी मुशायरे तो बहुत हो गए हैं, एक नया काम था, एक जिद्दत तराजी थी, लेकिन ये बात याद रहे कि तारीख जब लिखी जाएगी मुशायरों की, जब क्रूज़ का जिक्र आएगा तो अब कोई अपना जहाज़ भी ख़रीद कर मुशायरा करा दे, नाम यही आएगा कि अल-नूर इंटरनेशनल ने क्रूज़ का मुशायरा पहला कराया। आज की ये महफिल जो आपने एक ऐसी जगह पर सजाई जिसका पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा कि मगरबी सरजमीन पे उर्दू के जो फूल खिलाए, अब इसे रोज़ाना कोई यहाँ पर मुशायरे कराते रहे, ज़िंदगी भर कराते रहे, लेकिन नाम यही आएगा, ये मुनीर अहमद साहब की कोशिशों का नतीजा था और ये गैर जर्रार साहब की मेहनतों का समरा था। आपकी अक़ीदतों को सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सिग्नेचर किताब मौजूद है यहाँ पे, आप जो लेना चाहें। डॉक्टर नूर अमरोवी साहब की किताब है, चंद ही किताबें हैं, लेकिन वो अपनी साइड से इसको देंगे। इसके अलावा और भी कुछ किताबें मौजूद हैं। चूँकि नक्शे अव्वल ही होता है और इसका सहरा मोहतरम मेयर मुनीर अहमद साहब और जनाब सुहेल ज़रार साहब के सर जाता है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। डॉक्टर नूर अमरोवी ने अपने शानदार कलाम और ख़ूबसूरत तकरीर से महफ़िल को पुरनूर कर दिया और अहले लंदन के दिल जीत लिए। डॉक्टर नूर अमरोवी साहब की खिदमत में अमीन आलम रॉबिन्स साहब के अशआर के साथ आपसे इजाज़त। नूर सर आपके लिए। आपका हुस्न, आपका किरदार, काबिले रश्क आपका मयार। आप बेशक सफ़ीर उर्दू हैं, आपकी धूम है समुद्र पार। मैं अगरचे नहीं हूँ कि आसिफ, हाँ मगर आप हैं दिलीप कुमार। आपके वास्ते दुआ के लिए शेर गालिब से ले रहा हूँ उधार। आपकी उम्र हो 1000 बरस, हर बरस आपके हों दिन 50,000। आमीन। शुक्रिया।